ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے نا آپ لوگوں نے، رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، تو اس کا کمیٹی کو کوئی ٹارگیٹ کچھ تو دیا ہوگا نا کہ یہ آپ کا ٹاسک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے؟ جی جیسا میں نے کہا، ہمارا مقصد یہی ہے کہ گفتگو کے معاملے میں ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور یہ ایک غلط روش تھی عذاب عمرانی میں کہ آپ نے کسی اور جماعت سے ہاتھ نہیں ملانا، کہ آپ کی باقی یعنی ایک جماعت کے علاوہ باقی سب جماعتیں جو ہیں وہ غلط ہیں اور جھوٹی ہیں اور چور ہیں اور کافر غدار ہیں. تو لہٰذا یہ جو سیاسی رواداری ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم سب سے بات کریں گے. ہم نے ایم کیو ایم سے بھی بات کی، ہم نے دوسری بالکل جماعتوں صحیح ہے. سے تو بھی آپ بات پھر کی، سیاسی اور رواداری بات جاری پہ، رہے گی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے سر، اور سیاست ہمارے یہاں چلنی بھی ایسی چاہیے. تو اس سیاسی رواداری کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ پی ٹی آئی سے بھی رابطے کریں گے؟ جی پی ٹی آئی اگر اپنی روش میں کوئی واضح تبدیلی لائے تبھی یہ بات ہو سکتی ہے. ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ اب ہم دوسری سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. 2018 میں بھی مسلم لیگ نون کو 1,28,00,000 پاکستانیوں نے ووٹ ڈالے تھے. اگر احترام تو ان پاکستانیوں کو کرنا ہے جنہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے تھے، لیکن جو نفرت کی روش تھی، جو بغض کی روش تھی، جو انتقام کی روش تھی، وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے اور اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اسی سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں ٹھیک اور ہے. رواداری سے اور ایک دوسرے کے احترام سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں.